السلام علیکم لسنرز اینڈ ریڈرز میں یوٹیوب چینل فور رومانٹک ناول میں ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں لسنرز۔ ریونج بیس ہے، ایج ڈیفرنس ہے 15 سال ایج ڈیفرنس ہے لسنرز ہیروین کا، اور بہت ہی رومانٹک اور بولڈ ناول ہے لسنرز۔ آپ کو بہت پسند آئے گا، اپنے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیجیے، اور ہاں جاتے جاتے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ بڑھتے ہیں آج کے ناول کی جانب۔ نہیں سکندر، خدا کے لیے مت کریں میرے ساتھ یہ ظلم، میں کہاں جاؤں گی، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کون ہے؟ رحم کریں سکندر، یہ تمہاری بیٹی ہے، ایسا ظلم مت کریں۔ وہ اپنی 2 دن کی بیٹی کو سینے سے لگائے اس شخص سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ کیا بیٹی پیدا کرنا اس کا جرم تھا؟ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، پھر وہ کیسا ظالم شخص تھا جو بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں اپنی ہی بیوی کو طلاق دے رہا تھا۔ نہیں، تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں ہے، مجھے بیٹا چاہیے تھا جو میرا سہارا بنتا، یہ بیٹی بھلا میرا کیا سہارا بنے گی؟ تم مجھے ایک بیٹی نہیں دے سکی، بیٹا اس لیے کہ تم میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، اس لیے میں سکندر مرزا اپنے پورے خوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں، تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کے الفاظ کی یہ ادائیگی اس کے دل تھام کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، 2 مہربان بازوؤں نے اسے اپنے بازوؤں میں تھام دیا تھا۔ یہ ایک ہسپتال کا منظر، جہاں وہ آپریشن تھیٹر کے سامنے بینچ پر بیٹھے کسی غیر مرئی نکتے پر نظریں جمائے گہری سوچ میں تھا۔ سامنے اس کے عزیز بابا جان کا آپریشن چل رہا تھا، جس کو کندھوں پر لگی گولی تھی۔ وقفے وقفے سے کسی کی سسکیاں اس کے کانوں میں پڑی تھیں۔ کچھ گھنٹوں میں اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ اس نے تو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، وہ تو اسے ایک چھوٹی بچی سمجھتا تھا، پھر کیسے دھڑلے سے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ شاید انہی سوچوں میں رہتا کہ ڈاکٹر کی آواز آئی، پیشنٹ کے ساتھ کون ہے؟ وہ ڈاکٹر کی آواز پر خیالوں سے باہر آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ ڈاکٹر کو جواب دیتا، وہ بھاگتی ہوئی اس کے آگے کھڑی ہوئی اور ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے، پلیز میرے بابا جانی کو بچا لیں، پلیز انہیں کچھ مت ہونے دیں، میں مر جاؤں گی۔ ڈاکٹر کو اس معصوم کی شکل دیکھ کر بہت ترس آیا، جو بمشکل 15-16 سال کی تھی۔ اس وقت اس کی حالت قابل رحم تھی، جو اس پر ترس کھایا جا سکتا تھا، لیکن اس قدر ہمت کا مظاہرہ کر سکتی تھی، یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ جی میں ہوں ان کا بیٹا، بتائیے بابا کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس سے پہلے کہ وہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتی، اس نے اسے کندھوں سے تھام لیا اور ڈاکٹر سے اپنے بابا کی کنڈیشن پوچھنے لگا۔ جی آپ کے فادر اب خطرے سے باہر ہیں، تھوڑی دیر میں ہم انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیں گے تو آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ کیا ہوا بابا کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے چپ کرواتا، پیچھے سے اسے اپنے بھائی کی آواز سنا دی۔ وہ اسے اپنے بازوؤں سے پکڑ کے الگ کرتا اپنے بھائی سے ملنے لگا اور مختصر اسے سب بتاتا چلا گیا، کیسے وہ لوگ حالے کو اغوا کر کے لے کرنا رہے تھے، لیکن بابا کے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہ تھا۔ ان لوگوں نے عالم صاحب پر گولی چلا دی، یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ گولی ان کی کندھے کو چھو کر گزر گئی، اور اسی وقت روحان وہاں پہنچا تو وہ سب ڈر کے بھاگ گئے۔ اس نے بروقت عالم صاحب کو ہسپتال میں پہنچایا۔ اس بیچ میں وہ اپنے اور حالے کی نکاح والی بات کھول کر گیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی اور باپ کے بیچ مزید غلط فہمیاں آئیں، اور سب سن کر روحان نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا، لیکن یہ وقت جذبات میں آ کر کچھ کرنے کا نہیں تھا، صبر سے کام لینا تھا، اور اس نے تو آنے والے وقت ہی بتاتا کہ اس کا یہ صبر طوفان لانے والا تھا، اور وہ طوفان کتنی زندگیوں کو برباد کرنے والا تھا۔ وہ کمروں کے چھوٹے سے اس مکان میں اس وقت بالکل بے چین سی ہو کر بیٹھی تھی۔ خاتون چھوٹے سے کچن میں بڑے مصروف انداز میں ہاتھ چلا رہی تھی کہ خون کی گھنٹی اچانک ان کو متوجہ کیا، اور وہ ہاتھ پونچھ کر فوراً موبائل لینے کمرے کی طرف بیٹھی۔ جیسے ہی ان نظریں موبائل پر آتے نام پڑ پڑی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ فوراً آگے اور کال اٹھائی، کیسی ہو آپ؟ دوسری طرف سے انہیں آواز سنائی دی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ تمہیں میری یاد تو نہیں آئی ہوگی؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا گیا، وہ مسکرانے لگی، جی میں انتظار کروں گی، اللہ حافظ۔ انہوں نے فون رکھ دیا۔ خوشی ان کی انگ انگ سے پھوٹے جا رہی تھی، آخر وہ وقت بہت قریب تھا جس کے لیے اتنے سال انتظار کیا انہوں نے۔ بابا آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی، مجھے تو روحان بھیا سے بہت ڈر لگتا ہے، انہوں نے ڈاکٹر کو بہت ڈانٹا، جب آپ بے ہوش تھے، وہ مجھے بھی ڈانٹتے تو میں کیا کرتی؟ اس وقت وہ ان کے سینے سے لگی رونے میں مصروف تھی، اور کمال صاحب اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نہیں روتے میرے حالے، تو بہت بہادر ہے، اور روحان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو میرے حالے سے بہت پیار کرتے ہیں۔
نہیں، وہ مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، وہ ہر وقت گھورتے رہتے ہیں، بس مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، ہم گھر چلتے ہیں۔ وہ جو اندر جانے ہی لگا تھا اس کی آواز پر رک گیا۔ اس نے کب سے اس پر غصہ کیا تھا، اسے یاد کرنے پر وہ یاد نہ آیا تو سر جھٹکتے اندر بڑھ گیا۔ آپ کی شکایتیں اگر ختم ہو گئی ہوں تو برائے مہربانی بابا پر سے اپنا بوجھ ذرا کم کیجیے، گولی لگی ہے ان کو، اگر یاد ہو تو۔ وہ جو اور بھی شکایتیں کرنے کے موڈ میں تھی، ایک دم سے ہڑبڑا کر کمال سب سے دور ہوئی اور اس کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بھئی میری بیٹی کو ڈانٹنا بند کرو تو تم۔ ہاں نا بابا، ہم نے تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ بابا کو کچھ بتاتی اور اپنی صفائی دینے لگی اور اسے دیکھ کر رہ گئی تھی کتنی وہ اس سے 12 سال چھوٹی اور 28 سال کا وہ محض 16 سال کی گندمی رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، لمبی لمبی گھنی پلکیں، کمر سے نیچے تک لمبی چوٹی، فٹ کا قد، ایک سے ایک علاوہ ہر لحاظ سے خوبصورت اور معصوم تھی، لیکن اسے بیوی کے طور پر قبول نہیں تھی۔ اس نے سوچ لیا بابا کے ٹھیک ہوتے ہی وہ ان سب کا کوئی حل نکال لے گا۔ بابا تھوڑی دیر میں ہمیں نکلنا ہے، ہمارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کر لیا اور ایک میل نرس کا بھی انتظام کر لیا ہے جو آپ کے ٹھیک ہونے تک حویلی میں رہے گا۔ عالم صاحب اس بات میں سر ہلا گئے تھے۔ عالم صاحب کو گولی لگی تھی اور وہ ان کی صحت کا مکمل طور پر خیال رکھنے کے لیے اس نے حویلی میں ایک میل نرس کا بھی انتظام کر لیا تھا اور جلدی انہیں وہاں پہنچنا تھا۔ انا بیٹا بس کرو اب اور پڑھنا، آنکھیں دیکھی ہیں تم نے، اپنی پوری نیند نہ ہونے کی وجہ سے ہلکے پڑ گئی ہیں، اتنی محنت مت کرو میری جان۔ امی کچھ نہیں ہوتا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اس کے پاس فیملی نام پر بس ایک ماں ہی تھی، وہ اس کے لیے دن رات محنت کر رہی تھی تاکہ اس کے علاج کروا سکے۔ انا نے جب ہوش سنبھالا تو اپنی ماں کو محنت کرتے دیکھا اور انہوں نے انہیں پڑھایا لکھایا، اس کے ہر خواہش پوری کرنے کی یہ چھوٹا سا گھر ان کی محنت کا ثمر تھا۔ وہ ماں بیٹی ایک دوسرے کی سنگت بہت سکون سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کی زندگی میں بھونچال تب آیا جب 3 سال پہلے رائمہ بیگم کو دل کا دورہ پڑنے پر ڈاکٹر نے ان کو کام کرنے سے منع کر دیا۔ تب 17 سال کی عمر میں وہ پہلی بار کام کرنے کے لیے گھر سے نکلی اور محلے کے ایک چھوٹے سے پرائیویٹ اسکول میں اسے نوکری مل گئی تھی۔ صبح اسکول، پھر شام میں محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی، رات کو اپنی پڑھائی کرتی اور پرائیویٹ BA کر رہی تھی۔ رائمہ بیگم نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، ان کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، کام کر سکتی ہے، لیکن انا کے آگے ان کی ایک نہ چلی۔ جلال مرزا اور بی جان کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی، بڑا بیٹا عالم مرزا اور دوسرا سکندر مرزا۔ بیٹی سارہ عالم کی شادی انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی فائزہ بیگم سے کروائی تھی، جن کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا زریان اور دوسرا بیٹا روحان اور بیٹی عزہ، جو شہر میں اپنے بھائی زریان مرزا کے ساتھ رہتی تھی۔ سکندر نے شہر میں پڑھتے ہوئے اپنے باپ کے خلاف جا کر اپنی یونی فیلو سے شادی کر لی تھی اور سب سے قطع تعلق کر لیا تھا، اور اسے سارہ کی شادی انہوں نے اپنے بھانجے سے کروائی تھی جو اپنی جاب کی وجہ سے کینیڈا میں رہائش پذیر تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، بیٹا عاشر اور بیٹی نیہا۔ عالم صاحب نے ہسپتال سے گھر آ کر سب کو روحان اور حالے کے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس وقت یہ ضروری تھا جس طرح وہ لوگ حالے کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر عالم صاحب نہ ہوتے تو شاید وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتے، اس لیے کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپنا ضروری تھا۔ اس لیے ان کے لیے روحان سے بڑھ کر حالے سے کوئی بہتر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کا بیٹا اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر حالے کی جان اور عزت پر خروچ بھی نہیں لگنے دے گا۔ بی جان کی تو خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، یہ تو ان کی ترین خواہش تھی جو بن مانگے پوری ہو گئی تھی، لیکن فائزہ بیگم پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کے دل کی حالت سے واقف تھی۔ حالے کو ہمیشہ سے اپنے پاس رکھنا تو ان کی بھی خواہش تھی۔ انہوں نے روحان سے ذکر بھی کیا تھا، لیکن وہ سنتے ہی ہاتھ سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، اگر نہیں بھی کرتا تب بھی حالے سے کبھی نہیں کرتا، وہ اسے چھوٹی بہن سمجھتا ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سن کر انہوں نے اپنی خواہش دل میں ہی دبا لی۔ آج جب یہ خواہش پوری ہوئی تو ڈر گئی تھی آنے والے وقت سے۔ اس وقت سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ عالم صاحب کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی، وہ بی جان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھے تھے۔ روحان صبح کا گیا، ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ جب سے نکاح ہوا تب سے حالے کا اس سے سامنا نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اسے فرق پڑتا تھا، کیونکہ وہ نکاح کے مطلب سے اچھی سے واقف نہ تھی، نہ وہ سوچنا چاہتی تھی۔ دادا جان بھی 15 دن پہلے ہی اپنی بیٹی سے ملنے کینیڈا گئے ہوئے تھے، اس لیے عالم صاحب کے بارے میں تو ان کو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ وہ سب ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اس گھر کے لڑکوں کو سکون کیوں نہیں ملتا گھر پہ؟ کہاں آوارہ گردی کرنے نکل گیا ہے روحان؟ اب تو اسے زیادہ دیر گھر میں ہی ہونا چاہیے۔ بی جان غصے میں بولی تھی۔ اماں پریشان نہ ہوں، فون کیا تھا میں نے، تھوڑی دیر تک آ جائے گا۔ فائزہ بیگم نے اپنی ساس کو بتانا ضروری سمجھا۔
ورنہ وہ پریشان رہتی۔ ٹھیک ہے بہو، آئے تو ذرا میرے کمرے میں بھیجنا، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جی اماں ٹھیک ہے۔ میرا بیٹا یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ جو ابھی آفس سے گھر لوٹا ہی تھا، اپنی چھوٹی بہن کو سیڑھیوں پر بیٹھے دیکھ کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ کچھ نہیں بھیا، بس یوں ہی بیٹھی ہوں، نظریں اٹھا کر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی، شاید اپنا غم چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میری گڑیا اداس ہے، اس نے جواب نہیں دیا اور اپنی بہن کی خاموشی کا مطلب خوب سمجھ رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا، سوجی آنکھیں لال ناک۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بہت دیر تک روتی رہی، وہ مزید نہیں دیکھ پایا تھا۔ بھیا میں مر جاؤں گی، میں نے بابا کا دل دکھایا ہے، وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے، میں گناہ گار ہوں، میں ان کا سامنا نہیں کر سکتی، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں بھیا، مجھے مار دیں، آپ آزاد کر دیں مجھے اس تکلیف سے، لیکن میں جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھ سے غلطی ہوگی، اتنی بڑی سزا مت دیں، سب کو ناراض کیا میں نے۔ روتے روتے وہ بول رہی تھی۔ اس نے اسے رونے دیا، وہ چاہتا تھا کہ وہ گڑ گڑ کر نہ رہے، ایک ہی بار رو لے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے، اور اس نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی اور اسے سینے سے لگائے رکھا۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کا چہرہ سامنے کیا۔ ایزا، آپ سے بس ایک غلطی ہوئی، گناہ نہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہے۔ احساس ہونے پر تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی آپ سے ناراض نہیں ہے، اور آپ اپنے دل میں یہ وہم مت پالیں، ہم بہت جلد حویلی جائیں گے، بس اب نہیں رونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اب چلو شاباش، بھوک لگی ہے، اٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس کے بھائی نے مجھے تو اپنی گڑیا کے ساتھ ہی کھانا کھانا ہے۔ وہ اسے ہلکا پھلکا کر کے اسے کچن کی طرف لے کر بڑھ گیا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کیوں بار بار فون کر کے دماغ خراب کر رہی ہو؟ جب نہیں اٹھا رہا فون تو مطلب بات نہیں کرنا چاہتا، آئندہ فون مت کرنا۔ وہ اس وقت گھر پہنچا تھا، گاڑی پارک کی اور چوکیدار کو چابی پکڑا کر اندر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ نام دیکھ کر اس کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا اور اس لیے بنا سلام کیے اسے جھاڑ کے فون ہی بند کر دیا۔ وہ اس وقت بہت تھکا ہوا تھا، بس سونا چاہتا تھا، اس لیے اپنے روم میں چلا آیا اور شرٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور اوندے منہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ اسے اس وقت کسی سے بات نہیں کرنی تھی، اس وقت اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا تھا۔ حالے اٹھو، جاؤ روحان کو بلا کر لاؤ، بولو بی جان بلا رہی ہیں۔ وہ جو زبردستی بی جان کے کہنے پر جاگ رہی تھی۔ بی جان کے کہنے پر سخت بدمزہ ہوئی۔ بی جان مجھے سونے دیں، میں نہیں جا رہی، اٹھو جاؤ، مجھے تمہیں گول گپے بنوا کر کھلواؤں گی۔ وہ جو سونے لگی تھی جڑ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ فوراً بی جان کا ہاتھ پکڑے، پکا بی جان فکر مت کریں، میں اچھا جلدی وعدہ نہیں مکرتی، تو جا کر بلا کر لا۔ ان کو پتا تھا کہ وہ گول گپے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن گھر والے اسے زیادہ کھانے نہیں دیتے تھے۔ وہ بی جان کا وعدہ سنتے ہی نہیں رکی تھی، کمرے سے بھاگتی ہوئی نکلی، روحان کے کمرے میں جا کر سانس لی۔ ابھی ٹھیک سے سانس نہیں لے پائی تھی کہ اسے شرٹ لیس دے کر زور سے چیخ ماری تھی۔ وہ جو ابھی نیند میں جانے ہی لگا تھا کہ اس کی چیخ سے نیند بھاگ سے اڑی، اور اس سے پہلے کہ پورا گھر اس کی چیخ سن کر جمع ہو جاتا، ہڑبڑا کر اٹھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ جو آنکھیں بند کر کے چیخ رہی تھی اور اپنے ہونٹوں اور کمر پر کسی کا لمس محسوس کر کے جی جان سے کانپ گئی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر ایک دم سے خوف طاری ہو گیا۔ زریان بیٹا، اب تو ناراضگی چھوڑ دو، تمہارے بابا کو گولی لگی تھی تو پھر تم نہ آئے، ایسے بھی کیا ناراضگی ہے؟ میں اپنے گھر کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میرے بچے اب تو لوٹ آؤ۔ ایک عرصہ ہو گیا میں نے اپنے بچوں کو سینے سے نہیں لگایا۔ وہ زریان سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ایسے ہی اب دیدہ ہو جاتی تھی۔ بی جان زریان سے بات کرتے ہوئے بہت ہی دکھی ہو رہی تھی۔ میری پیاری ڈارلنگ، یار کچھ وقت دیں، ہم آ جائیں گے، آپ روٹی محبوبہ بن جاتی ہیں، ورنہ رونا شروع کر دو۔ اب دادا جان بھی نہیں ہے، کون آپ کو سینے سے لگا کر آنسو پوچھے گا؟ کیوں مجھ کو معصوم پناہ کرنا چاہتی؟ وہ فون کے پاس اس پار سے محسوس کر سکتا تھا اس کی بی جان شرما رہی ہوں گی، وہ یہی چاہتا تھا تاکہ وہ ان کے گھر نہ آنے پر اداس نہ ہو۔ ہٹ بدماش، دادی سے مسخری کرے گا، فون رکھ، مجھے نماز پڑھنی ہے، تو بھی نماز پڑھ جا کے۔ اوکے، اللہ حافظ بی جان، اپنا خیال رکھے گا۔ ہاں الطاف، بولو کیا خبر ہے؟ سر یہ رہی ساری ڈیٹیلز، اس میں سب کچھ مینشن ہے۔ اوکے ابھی تم جاؤ، عقیہ کا کام میں تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد وہ ایک ایک چیز پڑھنے لگا تھا۔ تو یہاں ہو تم، اب ملنا پڑ گیا، آخر کو میرا سکون برباد کیا ہے تم نے، میرا بھی فرض بنتا ہے تمہاری نیندیں حرام کر دوں۔ وہ خیالوں میں ہی اس سے مخاطب تھا۔ زریان عالم اپنے نام کی طرح کا ہی سحر انگیز پرسنالٹی کا مالک تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، ہلکی بیئرڈ، گہری سبز آنکھیں، مونچھوں تلے عنابی لب، کھڑی مغرور ناک، پٹھانوں کی طرح سرخ سفید رنگ کے ہلکے براؤن بال، ہمیشہ جیسے سیٹ کیے ہوئے، ہمیشہ فارمل ڈریسنگ میں ہوتا، اپنے دوست اور بھائی کے ساتھ مل کر بزنس کرتا تھا، وہ جو باہر ممالک تک پھیلی ہوئی، لیکن وہ کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ دوسری طرف روحان عالم اپنے بھائی کی طرح نین نقش، وہی خوبصورتی
वही कद काट उनमें फ़र्क बस था तो इतना कि रोहान का रंग गन्मी था और उसके गालों पर डिम्पल पड़ता था और उसे बहुत पुरकशिश बनाता था। वो अपने बाप के साथ ज़मीनों का हिसाब किताब के साथ अपने भाई के साथ बिजनेस भी देखता था, और जब दोनों साथ खड़े हो जाते तो लोग समझ नहीं पाते थे कि ज़्यादा खूबसूरत है कौन है। उन दोनों में खूबसूरती छलक छलक कर उमड़ आ रही होती थी कि सामने वाला हैरान और परेशान हो जाता था, और हैरत तक उनकी आंखें खुली की खुली। उन दोनों का हुस्न इस कदर ऊपर था कि वो समझ ही नहीं पाते थे कि कौन सबसे ज़्यादा हसीन है। निकाह के बाद उसका सामना हुआ था दुपट्टे से बेनियाज नीले रंग की कुर्ती सफ़ेद ट्राउज़र में वो इस वक्त आंखें बंद किए कांप रही थी। सियाह आंखें इस वक्त बांधती लरजती हल्की बल्कि गुलाबी होंठ जो उस वक्त उसके हाथों तले छुपे हुए थे। उसने हाथ हटा लिया और बहुत खूबसूरत थी। अगर उसकी जगह कोई और मर्द होता तो बहक जाता, लेकिन यहाँ भी रोहान था जो उसे बीवी मानने को तैयार ही नहीं था। उसकी खामोशी पर हाले ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। वो नींद से बोझल आंखों से उसे ही घूर रहा था। छिछित छोड़े रोहान भैया, वो जो पहले ही गुस्से में था। उसके भैया कहने पर मजीद उसका पारा हाई हुआ। माना कि उसकी बीवी नहीं मानता था, लेकिन उसका निकाह तो था ना। वो कैसे निकाह के बाद भी उसे भैया कह सकती थी। गुस्से में उसने उसकी कमर पर गिरफ्त सख्त की। हाले को अपनी कमर पर उसकी उंगलियां धंसती हुई थी। दोबारा भैया मत करना, एक रख के कान के नीचे लगाऊंगा। और तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? आज के बाद अगर बिना दुपट्टे के देखा तो मार मार के तुम्हारी लाश बोरी में बंद करके खेतों में फेंकूंगा, और फिर जंगली कुत्ते तुम्हारी बोटी खा लेंगे। उसने सिर्फ उसे डराने के लिए कहा था, लेकिन वो जो पहले ही डर से कांप रही थी वो ज़ोर शोर से रोने लगी। उसे रोते देखकर उसने दोबारा उसके होंठों पर हाथ रख लिया। चुप, एकदम चुप, आवाज़ ना आए। आज के बाद इस कमरे में मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। उसके कान के पास बुलाया और झटके से उसे छोड़ा। वो जैसे स्पीड में आगे अपने कमरे में जाकर दम लिया। अब उसने सोच लिया था उमर के भी उस जिलात के कमरे में नहीं जाएगी। उसने उसे बेड टच भी नहीं किया था बेड टच भी किया था, और सोच के ही उसके कानों से धुआं निकलने लगा था। उस वक्त वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हुए वो बिल्कुल अपने अपने इस प्रोफेशन में डूब कर अपना काम करती थी, क्योंकि उसने अपने मुस्तकबिल में आगे बढ़ना था। पड़ोसन की रहीला हाला आती हुई नजर आई, जो बचपन से ही मोहल्ले में उनके साथ वाले घर में रहती थी। से देखकर उनकी तरफ आई थी। अरे आना, तुम्हारी अम्मी कहाँ हैं? उन्होंने रायमा बेगम के बारे में पूछा। जी हाला, आप बैठे वो कमरे में हैं, मैं उनको बुलाती हूँ। उसने चारपाई की तरफ इशारा करके कहा। अरे तुम बच्चों को पढ़ाओ, बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद चल जाती हूँ। वो उसको कहते हुए उनके कमरे की तरफ बढ़ गई थी। वो भी उनके लिए चाय बनाने किचन में चली। देखो रायमा, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी, ना मुझे आता है। मैं अपने इरफान के लिए अना को दुल्हन बनाना चाहती हूँ, और मेरे इरफान में किस चीज़ की कमी है? तुम्हारा देखा वाला बच्चा है। रायमा बेगम को उनकी बात सुनकर ही सकते में चली गई थी। उनको तो समझ में नहीं आ रही थी कि रहीला उसके कैसे ये बात कर रही है। बिला झिझक ही उसने बिला बगैर तमहीद बांधे ही इरफान रहीला का बेटा था, और जिसकी बीवी 2 हफ्ते पहले ही एक बच्चे को जन्म देते ही दुनिया से चली गई थी, और उसकी कमर की मट्टी भी नहीं सूखी थी। और ये लोग इरफान की शादी का सोच रहे थे। रायमा बेगम उनकी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। रहीला कैसी, अरे रहीला कैसी बातें कर रही हो तुम? उसका काम ही कम ना होगा और तुम उसे दुल्हन लाने का सोच रही हो। और माजरत चाहती हूँ अना, बचपन से ही मेरे भतीजे के साथ मंसूब है, तो मैं उसकी शादी कहीं और नहीं करवा सकती। उन्होंने बहुत मुनासिब लफ्ज़ से माजरत कर ली। अरे रायमा, किस भतीजे की तुम बात कर रही हो? जिन लोगों ने कभी मुड़कर नहीं देखा, वो भला तुम्हारी बेटी को ब्याहने क्यों आएगा? देखो, इस रिश्ते में हम दोनों की भलाई भी है। इस उम्र में बच्ची नहीं संभाल सकती ना, बिन माँ की बच्ची को प्यार देगी तो हम भी तो अना की तमाम महरूमियों को भर देंगे। इरफान की शक्ल में तुम्हें बेटा मिल जाएगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, और तुम जब चाहो अना से मिलने आ सकती हो। तुम्हें इससे दूर भी नहीं भेजना पड़ेगा। तुम्हारी अकलौती बेटी हमेशा तुम्हारे पास ही रहेगी। अच्छे से सोच लो, मुझे 2 दिन तक जवाब देना। वो मजीद कुछ कहती अना चाय लेकर अंदर आ गई तो वो दोनों भी चुप होगी। अगले दिन सुबह मामूल के मुताबिक सब डाइनिंग हॉल में बैठे नाश्ता कर रहे थे। अना आज नाश्ते पर हाले तो नहीं थी, अलबत्ता रोहान संजीदगी से नाश्ता कर रहा था। रात तुम्हें बुलवाया था मैंने रोहान, तुम आए नहीं। क्या मुझ बुढ़िया की बातों की तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है? रोहान देखते हुए इस्तफसार। अब्बी जान ने रोहान से इस्तफसार किया। बी जान, मुझे तो कोई पैगाम? उसने फ़ौरन ही अपनी सफाई देना चाहिए। सामने हाले हमारे पास सामने ही गई थी तुम्हें बुलाने, और उसकी बात पर बचूंगा। उसे रात का मंजर याद आने लगा तो वो ये वजह थी वो मेरे रूम में आई थी, और एक लम्हे को उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। अगले ही लम्हे खुद ही सोच पर लानत भेजी। वो क्या सोच रही
رویا اور میں بھی جان میں آتے ہی سو گیا تھا، شاید وہ بھی اس وجہ سے نہیں بلا پائی۔ فوراً وضاحت دی، انہوں نے اس بات میں سارے لایا۔ اوکے بی جان، اللہ حافظ، میں شام کو دادا جان کو ایئرپورٹ سے لے آؤں گا۔ وہ کہتے ہی پورچ میں کھڑی گاڑی تک پہنچے اور بیٹھ کے سن پر گاڑی دوڑا دی۔ تم اب اٹھی ہو؟ گھوڑے گدھے بوجھ کر سوئی تھی کیا؟ بی جان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور جیسے ہی بی جان کے کمرے میں آئی، بی جان نے اسے ڈانٹنے لگی، لیکن ڈانٹ پیار نظر آتا تھا۔ وہ مسکرائی اور بنا کچھ کہے دادی کی گود میں سر آ کر آنکھیں موند لی۔ دادا جان آنے والے تھے، اس لیے فائزہ بیگم کچن میں ملازموں کے ساتھ کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں ہی اپنی سوچ میں مصروف تھے، اور ایک کو بیٹی کے بہتر مستقبل کی فکر، دوسری طرف اپنی ماں کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ رحیلہ کی بات لفظ بہ لفظ سن چکی تھی اور اپنی ماں کا انکار بھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جتنی بھی محنت کر لے، وہ اپنی ماں کا بہتر علاج نہیں کروا سکتی تھی۔ اس کی تعلیم بھی کم تھی، تو اسے کسی اچھی کمپنی میں نوکری نہیں ملتی۔ وہ اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے زیادہ دیر گھر سے باہر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ ہر وقت دل میں ڈر بیٹھا رہتا تھا، اس لیے اسے عرفان اپنے لیے بہتر لگا، اور اس کی 2 دکانیں تھیں جس سے ابھی اپنی آمدنی ہو جاتی تھی۔ ابھی شراب پیتا تھا، اسے آتے جاتے تنگ بھی کرتا تھا۔ اسے تو پہلے بھی آفر کر چکا تھا جب اس کی بیوی زندہ کہ اسے شادی کر لے، اس کی ماں کا علاج سارا خرچہ اٹھائے گا، لیکن وہ ہمیشہ راستہ بدل لیتی تھی۔ آج وہ اس کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہوگی۔ اگر وہ عرفان سے شادی کرے گی تو وہ ہمیشہ اپنی ماں کے آس پاس رہ سکتی ہے، اس کا علاج بھی کروا سکتی ہے۔ اسے اپنی ماں کی زندگی کے لیے یہ سب کرنا تھا جو اس کی ماں چاہتی تھی۔ مر کر بھی ان لوگوں سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ ان لوگوں نے بھی اس کی ماں کو در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ عرفان کے بارے میں تہہ دل سے سوچ رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں رات کا کھانا کھا رہی تھی، پچھلے 2 دن کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ ہمیں باہر نہیں، لیکن آج تیسرا دن تھا، انہوں نے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی اس رشتے کے حق میں نہیں ہے، اس لیے ہمت کر کے خود ہی بات شروع کی۔ امی، رحیلہ حالہ کے پرپوزل کے بارے میں سوچنا چاہیے آپ کو۔ مجھے عرفان میں کوئی ایسی برائی نظر نہیں آتی، اچھا کماتا ہے، سب سیٹ ہے، اور میں نے رحیلہ حالہ کی باتیں سنی تھی، مجھے ہر لحاظ سے اچھا لگا۔ رائمہ بیگم نے اس کی باتیں سنتے میں سکتے میں آ گئی، تمہارا دماغ خراب ہے، وہ ایک بچی کا باپ ہے اور شراب پی کر اپنی پہلی بیوی کو رات دن مارتا تھا۔ تم سے کچھ چھپا تو نہیں ہے، اور ویسے بھی تم جانتی ہو تمہارا رشتہ بچپن سے طے کر دیا ہے۔ میں نے یہاں کہاں کر دیا ہے جہاں سے میری ماں کو دھکے دے کر نکالا گیا، جنہوں نے کبھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی کہ ہم مر گئے ہیں کہ زندہ ہیں۔ امی کا خواب میں جی رہی ہو اور آپ کوئی خواب نہیں، کوئی نہیں آئے گا میں پوچھنے، اگر کبھی کوئی آ بھی گیا تو مر کر بھی اس خاندان میں شادی نہیں کروں گی، شدید نفرت کرتی ہوں ان لوگوں سے، اس لیے آپ عرفان کے لیے ہاں کر دیجیے۔ امی پلیز میرے لیے رکی نہیں، اور یہ کہہ کر انا نے تو نہیں تھی، وہ کب سے اپنی اتنی نفرت کرنے لگی تھی، تو محبت کرنے والی تھی، وہ بس سوچ سکی۔ عزیزہ بی بی، باہر کوئی آیا ہے؟ جی، کہہ رہا زریان صاحب نے بھیجا ہے، اور آپ کو کوئی فائل دینی ہے۔ وہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی، ریشمہ ملازمہ نے اسے اطلاع دی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اسے زریان کی کال آئی تھی کہ ایک فائل آئے گی جسے اسے لاکر میں سنبھال کر رکھنی ہے، اور وہی فائل اس کو بھجوائی تھی۔ وہ ان کے پیچھے ہی ڈرائنگ روم میں آئی تھی، سامنے ہی ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا، موبائل میں مصروف تھا، جو شکل سے انگریز معلوم ہو رہا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ وہ جو موبائل میں بھی تھا اور نظر اٹھا کر دیکھا تو نظروں نے پلٹنے سے صاف انکار کر دیا۔ سفید یونیفارم میں، سفید ہی شوز پہنے، گلابی اسکارف پہنے، سبز گہری آنکھیں، پنکھڑی جیسی گلابی چھوٹی سی ناک جس پر بری گولڈ کی تار پہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ عزت تو اس اجنبی کی آنکھوں سے ہی پریشان تھی جو اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا، اور اس کی نظروں سے گھبرا کر اس نے ماتھے سے اسکارف نیچے کرتے ہوئے گھبراتے ہوئے اس نے فوراً سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ عزت نے دوبارہ سلام کیا کہ شاید اس بار شرافت کے سلام جواب دے۔ ہیلو مائی سیلف دلشیر خان، یہ پیاری لڑکی یقیناً ذریعہ ہے، اور اس نے اپنے تعارف کے ساتھ ہی پوچھنا ضروری سمجھا۔ وہ تو پیاری کہنے پر ہی گھبرا گئی تھی اور جلدی ہاتھ آگے کر دیا۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامنے ہی لگا تھا، عزت نے فوراً ہاتھ ہٹا لیا اور اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہوگی۔ خود دینے آئے ہیں وہ، دیجیے گا، اس نے دھیمی ہاتھ بڑھاتے ہوئے مقصد بیان کیا، اور اس نے گھبرانے پر دلشیر خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی جو اس کے لب پیچ کر روکنے کی کوشش کی۔ خاموشی سے فائل آگے بڑھا دی۔ اوکے بائے، پھر ملیں گے۔ جاتے جاتے اسے خوب رہا نہ گیا، اور پھر اس نے اس کو اللہ حافظ کہہ دیا، اور پھر دلشیر خان اسی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ آج پھر رحیلہ بیگم جو آپ لینے آئی تھی، تو رحمہ بیگم نے اسے مثبت جواب دیا تھا۔ انا نے ان کے لیے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا، انہوں نے بہت کوشش کی تھی ان لوگوں سے رابطہ کرنے کی، مگر نہیں ہو سکا۔ آخر مجبور ہو کر انہوں نے اپنی بیٹی کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، شاید یہی قسمت تھی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے، اسی جمعے کو سادگی سے نکاح کروا کر لے جاؤں گی، جس میں صرف گھر کے ہی لوگ ہوں گے، تمہیں کوئی اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں، ہم سب کر لیں گے۔ تم شام کو میرے ساتھ چلنا، ذرا نکاح کا جوڑا لینا ہے، اسے پسند بہتر جانتی ہو۔ ابھی
میں چلتی ہوں، سب کو خوشخبری سنانی ہے۔ پیچھے وہ خاموشی میں بیٹھی، کوئی اور چارہ نہیں تھا اور وہ خاموش ہی رہ گئی۔ جب تمہیں میں نے کہا تھا جا کر روحان کو بلا لاؤ، تم مرہانی جا کر خواب خرگوش کے مزے لینے لگی تھی۔ کوئی ذمہ داری کا احساس ہے تمہیں؟ میں یہاں انتظار کرتی رہ گئی۔ بی جان اسے ڈانٹ ہی رہی تھی۔ بی جان کی بات پر تو وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ بی جان، میں نے ان کو بلانے گئی تھی لیکن انہوں نے مجھے ڈانٹا اور دھمکی بھی دی کہ انہوں نے مجھے بیڈ ٹچ کیا تھا، کیا میری کمر کو چھوا، میرے گال کو بھی۔ ابھی کچھ اور بھی کہتی تھی۔ دادی نے فوراً میری باولی کیا بکے جا رہی ہو، پتہ بھی ہے تمہیں؟ اس لیے تو میں نے فائزہ سے کہتی تھی کہ اتنا لاڈ پیار نہ دکھائے، گھرداری سکھائے، لیکن نہیں، سب بچی بنا کر رکھا ہے اور تمہیں اور میرے پوتے کو سب کے سامنے شرمندہ کروانے پر تلی ہو۔ اس سے پہلے کہ دادی اسے اور ڈانٹتی اور سمجھاتی، باہر سے جلال مرزا کی آواز آنے لگی۔ دادی سے پہلے بھاگتی ہوئی نکلتی، دادا جان کے سینے لاگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دادا جان تو اپنی پوتے کو رونے پر گھبرا گئے تھے۔ روحان جو دادا جان کو لے کر آیا تھا وہ تو پریشانی سے آگے دیکھنے لگا۔ ارے میرے بچہ مت رو، دیکھو میں آ گیا ہوں نا، اتنے دن بھی تم دور نہیں رہا، اگر زیادہ یاد آ رہی تھی تو مجھے فون کر لیتی، بلا لیتی۔ چلو شش، رونا بند کرو، جو چپ ہو جاؤ۔ وہ اسے پچکارنے لگا۔ میں آپ کی وجہ تو نہیں رو رہی دادا جان۔ ان کی آواز سن کر فائزہ بیگم اور کمال صاحب بھی کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ اس کی بات پر مسکراہٹ روکنے لگے۔ روحان کے بھی ہلکے سے ڈمپل نمودار ہوئے، جلدی چپ ہو گئے سب، جبکہ دادا جان تو سراسر اپنی بے عزتی ہی محسوس ہونے لگی تھی۔